بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ اللہ والا کی باتیں بزرگ اور دوستو، جس وقت سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر آج تک اور آج ہی تک نہیں بلکہ قیامت تک دو قسم کی محنتیں عالم کے اندر ہوتی چلی آئی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ چیزوں کے بنانے والے خداوند عالم کی ذات خاص ہے۔ چیزوں پر محنت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ ہم آتی ہے تو اس پر محنت انبیاء علیہ السلام نے ان کا ساتھ ان کی زندگی میں تو نہ دیا، جیسے کہ نمرود کی خدائی نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور فرعون کی حکومت نے اس کو بحر الظلم میں غرق کر دیا۔ قارون کا خزانہ اس کو ساتھ لے کر زمین میں گیا اور قیصر اور کسریٰ کو ان کی دارے اور سحرکشی نے ہلاک کر برباد کیا۔ یہ ہے انجام دنیا پر محنت کرنے والوں کا، بخلاف اس کے وہ طبقہ جو خدا کی ذات پر محنت کرنے والا ہو، وہ انبیاء علیہ السلام، شہداء و صدیقین و اولیاء کرام کا ہیں۔ پیغمبران عالم کے اندر اپنے اپنے ماننے والوں کو پہلی محنت مسجد والی کرائی ہے، یعنی ایمان کی پختگی اور نماز کا پورا اہتمام۔ جب یہ محنت ان لوگوں نے کر لی تو اللہ کی نصرت کے دروازے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ان لوگوں پر کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا گلزار بنا کر دکھا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور بغیر محنت یہ من و سلوى پر نازل کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے صبر اور توکل کی وجہ سے ان کی خانقاہ میں بے موسم کے پھل اور فروٹ دے گئے۔ الحاظ القیاس وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صبر اور استقلال سے کام لیا، خدا کی مدد کے دروازے ان کے اوپر کھل گئے۔ یہاں تک کہ مسجد نبی کے اندر ایک ایک روز میں لاکھوں روپوں کی مالیت جمع ہوتی تھی۔ ملک شام سے قید کے وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، اتنا زیادہ تھا مال اللہ نے دیا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگلا اونٹ مدینے میں تھا، پچھلا والا ملک شام میں۔ بہت بڑا قافلہ کئی روز فاقوں سے رہا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھوک کی تکلیف انہوں نے برداشت، نصرت کے دروازے ان پر کھلے۔ ان حضرات نے عراق اور شام کی گورنری کی ہے۔ ریشم اور سوت کے بنے ہوئے کپڑوں میں ناک صاف کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے چنے جاتے تھے، لیکن جس طرح تکلیف کے وقت ان حضرات نے خدا کو یاد رکھا، اسی طرح سے آرام کے وقت بھی خدا کے سامنے کھانا چنا جاتا تھا۔ وہ اپنا پہلا دور یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ فاقے سے بے ہوش ہو جاتے تھے، بدن میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے سامنے منہ کے بل پڑے رہتے تھے۔ لوگ آپ کے گردن پر پیر رکھ کر دباتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے، مرگی کی بیماری ہے۔ یہ حال تھا، پر الغرض یہ زمانہ یاد کر کے روتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بہرحال جب کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی پر محنت کی تو پہلے ان کو مصائب دنیا سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر ثابت قدم رہے تو اللہ کی نصرت کے دروازے کھلے۔ مثالوں سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ آج بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے تو اللہ کی وہی مددیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے پہلوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، تم یہ کوشش کرو کہ 70 حوریں ایمان والوں کو ملے گی، بجائے 80 لاکھ حوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی دین کا محنت، دین کی کام کرنے پر اللہ والے
فرماتے ہیں کہ اللہ ملکیں بھر کے اور حوریں دیں گے. یہ باتیں حقیقت میں شاعروں میں سنائی دیتی ہے. دھوکہ نہیں. مکان دنیا کے واسطے، شہرت کے واسطے نہ بناؤ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناؤ. کھانا کھاؤ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کھانا کھلائے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا، ملک دیا اللہ نے دعاؤں پر. نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو ہلاکت چاہی، اللہ ہلاکت ہو گئی ان کی دعاؤں پر. اللہ تعالیٰ دعاؤں سے کام کو پورا کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کو گزارنا ہے اور مانگنا ہے اللہ سے. اللہ والے بھی پاک ہیں. اللہ جھوٹ سے بچا رہے، رشوت سے بچے رہے، وعدہ خلافی سے بچا رہے. جب تم پاک ہو جاؤ تو پھر دعا کرو، کمال پیدا ہوتا ہے. جان کی محنت سے محبت رحم آئے گا دوسروں پر، جان کی محنت سے ذکر خدا آئے گا، جان کی محنت سے دوسروں کی مدد کرنے کی جذبہ پیدا ہوگا. محنت ہم سے نکل چکی ہے اور ہم اچھائیوں سے دور ہیں، اس لیے اچھے بننے والے ہم ہو جائے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا تو ایک بڑھیا ملی. وہ جگہ صاف دیکھ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. دیکھا پہلے دل کو پاک کرو بڑھیا کی اس بات پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوم گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کے بندوں پر محنت کی. جب جا کر قوم مظلوم دعا